محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے امام علی مقام سے متعلق اور کچھ کربلا سے متعلق ذکر خیر کیا تھا۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ محرم الحرام جیسے مہینے میں، جس میں حق اور باطل کا ایک تاریخی جو معرکہ تھا وہ سامنے آیا، اور حق کی خاطر مال کے ساتھ ساتھ جان، اور اپنی ہی جان نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کی جانوں کو بھی قربان کرنا، اپنے دوستوں کی جانوں کو قربان کرنا، ایک بڑی لازوال قربانی، لازوال مثال قائم ہوئی۔ یقیناً ہم جب عید قرباں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور قربانی کرتا ہے تو یہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا، تو ذبح کرنا، یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ جانور ذبح کر کے گوشت کھانا ہی مقصود رہ گیا، مگر جانور کو چھری پھیرنے سے پہلے اس کی پہلے خریداری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر خریداری کیسی؟ جیسے کہ اللہ نے اس کے رسول نے بتایا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، وہ لیا۔ اچھا، ایسا جانور خریدنے کے لیے پھر وہ پیسہ خرچ کرنا، پیسے کی قربانی ہو رہی ہے، پیسہ قربان کیا جا رہا ہے وہ جانور خریدنے کے لیے۔ پھر وہ جانور کی جو پر جو چھری پھیرنے کا وقت ہے تو وہ در حقیقت صرف جانور پر چھری پھیرنے کا مقصد نہیں ہے، وہ تو ایک ظاہری ایک ٹائٹل ہے۔ در حقیقت کیا ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات نفسانی جو پروردگار عالم کی رضا کے منافی ہیں، اس میں سب کوشش ہے کہ اسی طرح اپنے ان خواہشات نفسانی پر بھی چھری پھیرو، قربان کرو ان کو اللہ کی راہ میں۔ اگر اللہ کا قربانی کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، قربانی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس فریضے کو ادا تو کریں قربانی والے، اور اس میں جو پیچھے سبق پوشیدہ ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو تو جانور ذبح ہوتے رہیں گے۔ ایک سنت کے حوالے سنت ابراہیمی تو ادا ہو رہی ہے، لیکن جتنی بھی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں وہ اس میں بڑی حکمت پوشیدہ ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے نبیوں سے کام کروا رہا ہو حکمت سے خالی ہو؟ خدا کرے یا نبی کرے، کام تو خدا کا ہی نا۔ تو قربانی وہاں جانور کی تھی، اور یہاں پہ محرم الحرام کے مہینے میں یہاں جو قربانی ہے وہ کسی عام انسان کی بھی قربانی نہیں ہے، بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے نور نظر، آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا چین سرور، جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ تو انہوں نے اپنی مقدس جان کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کر کے قیامت تک کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ حق پر قائم کس طرح رہا جاتا ہے، اور حق پر قائم رہنے کے لیے حق قربانی مانگتا ہے۔ اگر کوئی حق کے راستے پہ چل رہا ہو اور وہ یہ گمان کرے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تکالیف تو آتی ہی حق کے راستے میں، تکالیف کا آنا تو یعنی جب آپ نفس شیطان کے اگینسٹ چلیں گے تو وہ کیا چھوڑ دیں گے ایسے؟ انہوں نے تو قسمیں اٹھائی ہوئی، وہ کیوں چھوڑیں گے؟ نہ چھوڑنے سے مراد کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، ہر طریقے کا وہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کواز نہیں آئیں گے، تو مصائب تو آئیں گے۔ تو حق کی خاطر چلنے میں، راہ چلنے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اور دوسری بات دیکھ لینا کہ اگر حق کی راہ پہ چلن کے ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حق کی خاطر کیا ہے کہ وہ تو بقا کا راستہ ہے، آخرت کا راستہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور ادھر کیا دنیا کمانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے؟
جو ظاہری اسباب ہے دنیا کے لیے حاصل کرنے کے لیے، جب ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نوکری کی صورت میں یا کاروبار کی صورت میں، جیسے بھی ہوں، کوئی مشکل نہیں آتی دنیا کے حصول کے لیے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بے شمار مشکلیں پیش آتی ہیں، اور ان بے شمار مشکلات جب پیش آتی ہیں تو ہم قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، کیونکہ دنیائی فائدہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے آگے بڑھنا، جو فائٹ کرنی ہے اور اپنا وہ جو ٹارگیٹ ہے اسے اچیو کرنے کے لیے پھر میں نے لڑ جانا ہے سسٹم کے ساتھ، آگے جو بڑھنا ہے تو چیلنج تو آئیں گے۔ تو فانی جگہ کے لیے، فانی لوازمات کو حاصل کرنے کے لیے جب تکلیفیں آتی ہیں اور ہم خندہ پیشانی سے برداشت بھی کر لیتے، کبھی سخت کبھی نرمی، لیکن کرتے ہیں برداشت، اور ایک دن یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ جو دار آخرت ہے اور اس پہ، اس حق کے راستے پہ چلنے پر جو مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیں اور اپنے قدم پیچھے ہٹا دیں کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو ہم اپنا پھر ایمان کا موازنہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔